السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میں نے پہلے بھی ایک سوال اسی حوالے سے کیا تھا آپ کے پروگرام میں جی، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں، ایک اسکالر ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے چینل پر اس طرح بات کرنی چاہیے، اور اسی طرح کے لوگ جو ہیں وہ آج کل علماء کرام پر بھی پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اسکالر تو مطلب نام کے بغیر آپ کہیں تو آسانی رہے گی۔ میں صرف نام کے بغیر بات ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک اسکالر ہیں جو محمد علی مرزا کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور اتنی بےہودہ قسم کی وہ باتیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کرتے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر جو کیا نام ہے، فرحت ہاشمی، اور جو اتنے زیادہ کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف ایسی عجیب وہ باتیں کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس شخص نے سنیوں کا روپ دھارا ہوا ہے اور سنی کا روپ دھار کے وہ کون سے فرقے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ مجھے بتائیں کہ اتنی بےہودہ باتیں اور اتنی عجیب، اور یہ اسلام کی بنیادوں کو اکھاڑنے کے مترادف ہے۔ ٹھیک ہے، بتا دیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی جی۔ اچھا، ایک سوال ہماری ایک بہن نے بہت اچھا سوال کیا کہ کوئی اگر ایسی حالت میں ہے، بیماری میں، کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ یہ مہینے 2 مہینے کا مہمان ہے، مطلب اس کی زندگی بس مہینہ 2 مہینہ ہے یا کچھ دن کے لیے ہے، تو وہ آدمی کیا عمل کرے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو وہ اپنے پچھلی زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ہیں گڑ گڑا کر سچے دل کے ساتھ توبہ کرے، تاکہ اس کا پچھلا ریکارڈ بالکل صاف ہو جائے۔ اس کے بعد جو باقی زندگی اس کی بچی ہے، اب جتنے دن بھی زندہ رہے، اس میں یہ پوری کوشش کرے کہ نمازوں کا اہتمام ہو، اور جو پچھلی زندگی میں اگر نمازیں چھوٹی ہے تو اس کی قضا کرنا بھی شروع کر دے، اور یہ نیت ہو کہ اللہ اگر میری زندگی رہی میں پچھلی تمام نمازوں کی قضا کر لوں گا۔ اگر روزے باقی ہیں تو روزوں کی قضا کرے، اگر زکوٰۃیں ادا نہیں کی ہے تو زکوٰۃ ادا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام فرائض جو اللہ نے مقرر کیے ہیں ان کو اچھی طرح پورا کرنے کی کوشش کرے، اور روزانہ سونے سے پہلے توبہ ضرور کرے، تو امید ہے کہ اس دنیا سے اس حال میں جائے گا کہ اس کے گناہوں کا رجسٹر صاف ہو چکا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جو لوگ توبہ کر لیں اور نیک عمل کرتے رہیں ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، یعنی جتنے ان کے گناہ ہیں اس کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور پھر توبہ کرنے کے بعد اللہ پر اتنا یقین رکھے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، بس اب پچھلی زندگی کے بارے میں کچھ نہ سوچے، توبہ سچے دل سے کر لی، اس کا حساب صاف ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا، کل بنو آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم میں ہر شخص گنہگار ہے، بہتر گنہگار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو توبہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک سیکل رکھا ہے اپنی زندگی کو صاف کرنے کے لیے، دل کو صاف کرنے کے لیے۔ تو ایسا مریض، اور ویسے بھی ہر آدمی اگر یہ سوچ لے کہ میری یہ نماز آخری نماز ہے، پتہ نہیں اب آئندہ نماز پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے، میرا یہ دن آج کا آخری دن ہے، پتہ نہیں کل میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، اگر اس یقین کے ساتھ ہر شخص زندگی گزارے تو اس کی زندگی کا جو اسٹائل ہے، لائف اسٹائل چینج ہو جائے گا۔ ہماری بہن کا جو مسئلہ ہے مکان کے بیچنے میں رکاوٹ نہ ہو، اس کے لیے انہوں نے پوچھا ہے جو عمل آپ کر رہی ہیں وہ کرتی رہیں،
اور ایک اضافہ کر دیں، سورہ حج کی آیت نمبر 27، 27 نمبر کی آیت ہے سورہ حج پارہ نمبر 17 پارے کے اندر۔ اس آیت کو روزانہ آپ 21 ٹائمز پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ جو مکان بک رہا ہے اس کا بکنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا ہمارا ان کا جو مسئلہ ہے کہ بیٹے کا جو گھریلو مسئلہ ہوا ہے اس کی بیوی کے ساتھ، تو اس سے پہلے میں نے جو عمل بتایا تھا اس کو جاری رکھیں، سورہ کوثر پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ یہ آسانی کے ساتھ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا ہماری بہن نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ ان کی بہن ہے جس کو لنگز کا انفیکشن ہے، اور وہ جب وضو کے لیے جاتی ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو کیا وہ تیمم کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، اگر گھر میں کوئی ایسا شخص جو ان کی خدمت کرنے والا ہو تو ان کے بیڈ تک پانی لا سکے اور وہاں وضو کر سکیں تو پھر ان کو وضو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا وقت ہے جس میں گھر میں کوئی نہیں ہے اور ان کے وہاں جانے سے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے تو پھر ایک پتھر، صاف ستھرا پتھر ہی رکھ لیں بستر پر اور اس پر تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ پھر ہماری بہن کا جو مسئلہ فکر جو انہوں نے بیان کی ہے محمد علی مرزا کے بارے میں، دیکھیے آپ نے جو اسکالر کہا یہ لفظ صحیح نہیں ہے، وہ ایک بکواس کرنے والا، لغو بکنے والا ایک شخص ہے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ایسی کلپس کو، ایسی ویڈیوز کو آپ نہ دیکھا کریں۔ بہت سی اچھے ویڈیوز، بہت سے اچھے پیغامات موجود ہیں انٹرنیٹ پر، ان کو آپ سنیں، ان کو آپ دیکھیں۔ اس طرح دیکھنے کی وجہ سے آپ کے ذہن کے اندر یہ کیا کہتے ہیں خرابیاں رہتی ہے اور ذہن کے اندر یہ پریشانیاں آ جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے دیکھیے، ایک مقولہ ہے، کنویں کے منہ کو بند کیا جا سکتا ہے لیکن کسی بری بات کے بولنے والے کے منہ کو بند نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کا منہ بند کر سکیں، لیکن کم سے کم آپ اس کو سننا بند کر سکتے ہیں اور پازیٹیو سوچیں۔ آپ یہ سوچیں کہ جن علماء کرام نے، جن صالحین بزرگوں نے جو کام کیا ہے اور کر رہے ہیں، ان کی خدمات کتنی ہیں، ان کے ہاتھوں پر کتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا، کتنے لوگ راہ راستے پر آئے، کتنے لوگ ہدایت کی زندگی پر آ گئے، اور اس بکواس کرنے والے شخص نے کیا خدمت کی ہے دین کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اتنی دینی لحاظ سے اللہ کا شکر ہے کہ اتنا اللہ نے دماغ دیا ہوا ہے کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کمزور ہیں اور جو لوگ فالو ایسے لوگوں کو کرتے ہیں جو روپ دار کے پتہ نہیں مرزئی ہوتے ہیں یا شیعہ ہوتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم سنی ہیں اور سنیوں کا روپ محبت کا بھی پیغام ساتھ دے رہے ہیں اور اتنی نفرتیں بھی پھیلا رہے ہیں، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ کوئی آرگنائزیشن ہونی چاہیے، کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو پروٹیکٹ کرے۔ دیکھیے، ہر زمانے میں اسلام کے خلاف ایسی طاقتیں رہی ہیں جو مسلمانوں کے بھیس ہی میں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتی رہی ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ دیکھ لیں، منافقین جو مسلمانوں کا روپ دھارتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نمازوں میں حاضر ہوتے تھے اور اسلام کے خلاف کام کرتے تھے، سرگرمیاں ان کی سب اسلام کے خلاف تھی اور ہر زمانے میں رہی ہیں۔ آپ دیکھیں، امت کا کوئی زمانہ ایسا خالی نہیں گزرا، تو پھر یہ زمانہ کیسے خالی جائے گا؟ اس لیے آپ اس کی پرواہ نہ کریں، بس آپ اپنے طور پر رہیں۔ باقی یہ کہ کوشش کریں کہ جو آپ کے متعلقین ہیں ان کو بتا دیں کہ یہ جو آدمی ہے غلط ہے، جو آپ کے حلقہ احباب سرکل ان کو بتا دیں کہ یہ آدمی غلط ہے، اس کو نہ سنیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وہ ابھی آپ نے مجھے اس بیٹے کے لیے نہ تو ہے نا کل کوثر کی صورت بتائی ہے، تو بس آپ نے مجھے یہی بتایا، اس سے پہلے کوئی اور عمل نہیں بتایا تھا۔ اچھا، تو یہ شروع کر دیں، روزانہ 41 ٹائمز پڑھیں اور دعا کریں۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابھی ایک آپ کی سسٹر نے آپ کو فون کیا تھا اپنے کسی عزیز کے لیے، تو میری والدہ بھی 91 ہو گئی ہیں، یا اسلامکلی 93 ہو گئی ہیں۔ اب انہیں کچھ کبھی بھول جاتی ہیں، کبھی وہ کہتی ہیں یاد ہی نہیں رہتا نماز پڑھنا، جیسے انہیں کہیں بھی تو وہ ہائے ہائے کی تکلیف میں۔ تو نماز پڑھتی ہیں یا
بھول جاتی چھوٹ رہی ہے، بہت چھوٹ رہی ہے ان کی. اچھا پہلے تو تہجد بھی پڑھا کرتی تھی، لیکن اب تو کافی مہینوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے. کبھی بہت طبیعت ٹھیک ہو پھر وہ نماز کے لیے کہتی ہیں کہ نماز پڑھنی ہے. تو پھر ان کے لیے ایسا کچھ فدیہ ہدیہ کی آمین کفارہ یا نماز کا کچھ ہوگا، اور ہو تو کتنا ہے ہر نماز کا؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دیکھیے جو آپ نے عمر بتائی ہے 91 ایئرز کی عمر ہے، کافی عمر ہے، اور ایسی حالت میں دماغ پر جس کو ہم ڈیمنشیا کہتے ہیں، ذہنی طور پر حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. اگر ان کی حالت ایسی ہے کہ اکثر اوقات میں یعنی زیادہ ٹائم موسٹلی ان کو یاد نہیں رہتا، تو پھر اس صورت میں وہ معذور ہے. جس وقت یاد رہتا ہے وہ نماز پڑھ لیں، یا ان کو اگر کوئی یاد دلائے تو نماز پڑھ لے وہ. اور اگر ان کے ذمے اگر دن میں ایک دو نمازیں چھوٹ بھی گئی اور ان کو یاد ہی نہیں رہا ہے تو پھر اس صورت میں ان کو کوئی گناہ نہیں ہے. اگر یاد رہنے کی حالت میں کسی وجہ سے نماز چھوڑی ہے تو پھر اس صورت میں فدیہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ ابھی نہیں. کوشش کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو طاقت عطا فرما دے قضا کرنے کی کوئی وقت ہو، لیکن ابھی آپ نوٹ کرتی رہیں کتنی نمازیں قضا ہوئی ہے. ہر نماز کا فدیہ ایک فطرانے کے برابر ہوتا ہے، تقریباً 2.50 بھی بنتا ہے ایک نماز کا. ایک دن کی 6 نمازیں شمار ہوتی ہے وطر کی نماز کو ملا کر، اس لیے آپ وطر کی نماز کو ملا کر 6 کے حساب سے آپ روزانہ کے حساب سے دے سکتی ہیں. لیکن وہ ابھی نہ دیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما دے، زندگی ہے ابھی باقی، ان کی زندگی کے بعد پھر یہ فدیہ دیا جائے گا. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں. قرآن مجید کی سورہ زخرف کی تفسیر چل رہی ہے. دوسرے رکوع میں جو اس کے بعد کا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور فرعون کی طرف بھیجا اور اس کے وزیروں کی طرف بھیجا. فقال انی رسول رب العالمین، انہوں نے جا کر یہ اعلان کیا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں. فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، جب ہماری آیتیں ان کے پاس آئیں تو اس کا مذاق اڑانے لگے. وما نریہم من آیت الا ہی اکبر من اختہا، ہر آنے والی نشانی اگلی نشانی سے بڑھ کر تھی. 2 معجزات تو موسیٰ علیہ السلام کے مشہور ہیں. ایک تو عصا جو ان کا معجزہ ہے، لاٹھی ڈالی اور سانپ بن گیا، اور ایک معجزہ تھا کہ ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالتے تھے تو ایسا چمکتا تھا جیسے سورج کی لائٹ اس میں سے ہو. اس کے علاوہ بھی 7 معجزات ہوئے، یعنی فرعونیوں پر اللہ نے ایسے عذاب نازل کیے جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہٹے ہیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ، 7 قسم کے عذاب کا ذکر آیا ہے یہاں پر سورہ اعراف میں. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیے. السلام علیکم مفتی وعلیکم صاحب. السلام، جی فرمائیے. جی اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اور آمین. اسی طرح میں دیکھتا رہوں. ماشاء اللہ. تو یہ مجھے تھوڑا تکلیف ہے کہ مجھے چیزیں نظر آتی ہیں تھوڑی. کیا نظر آتی ہے؟ کوئی دیوار پہ، کوئی آگے پیچھے، کسی کتے کی، کسی عورت کی، کسی ایسی طرح تصویریں جیسا کوئی تصویر تو رہتی ہے یا پھر تھوڑی دیر بعد غائب بھی ہو جاتی ہے؟ غائب بھی ہو جاتی ہے جب میں نماز پڑھ. اچھا. یہ نماز پڑھتا ہوں یا کسی وقت درخت کے اوپر یا آگے پیچھے. عمر اور کتنی سورہ آپ کی؟ یاسین بھی روز پڑھتا ہوں، ہر روز. عمر کتنی آپ کی؟ یہ 55 ہے. اچھا اچھا 55. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم.
آپ کو جو تصویریں نظر آتی ہے، آپ ایسا کریں گھر میں ایک مرتبہ سورہ بقرہ کوئی شخص مکمل پڑھ لے اور اس کو پانی کے گلاس پر دم کر کے اس پانی کو ہر کمرے کے چاروں کونوں میں تھوڑا تھوڑا چھڑک دے، اور باقی یہ کہ آپ روزانہ آیت الکرسی بھی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ یہ جو آپ کو نظر آنا ہے یہ بند ہو جائے گا، اور اگر گھر میں اس کے کوئی اثرات بھی ہیں تو سورہ بقرہ کی برکت سے انشاءاللہ وہ اثرات ختم ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے اندر اللہ نے جہاں 7 عذاب کا ذکر کیا، فرمایا طوفان اور جراد، القمل، مینڈک، کھٹمل، خون، قحط، یہ 7 قسم کے ایسے عذاب آئے کہ جب کھانا بنتا ہے تو اچھا تھا، اور جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں پلیٹ میں تو خون آ گیا، لقمہ لے رہے ہیں تو خون ٹپک رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ دعا کر دیجئے ہم پر یہ عذاب ختم ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ پھر مینڈک کا عذاب آیا، نافرمانی پر قائم رہے، دوسرا عذاب مینڈک کا آیا۔ کھانا بنایا ہے، تیار ہے، کھانے کے لیے جیسے ہی ڈھکن اٹھا رہے اس میں سے مینڈک نکل رہے ہیں۔ اسی طرح کھٹمل کا عذاب آیا۔ یہ 7 عذاب آئے اور 2 معجزات۔ سورہ زخرف کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہر آنے والی نشانی پچھلی نشانی سے بڑی ہوتی تھی۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ عذاب ہم نے اس لیے دیے تاکہ وہ لوٹ آئیں صحیح راستے پر۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ جب ہم نے ان سے عذاب ہٹایا وہ اپنا وعدہ توڑ گئے، یعنی پہلے یہ وعدہ کرتے تھے کہ اب اگر عذاب آپ کی دعا سے ہٹ گیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے وہ عذاب ہٹ جاتا، ختم ہو جاتا، پھر نافرمانی پر آ جاتے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ۔ فرعون کا یہ ذکر چل رہا ہے، یہاں پر بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد مزید پروگرام جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔